الحمد لله الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام اور بزرگوں، یہ تقریباً ہماری 8ویں مجلس ہے. اس سے پہلے سابقہ مجلسوں میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قرآنی قاعدے کے 4 کام ہیں. ان میں سے پہلا کام حروف کی شناخت، دوسرا کام اعراب اور علامات کی شناخت، اور تیسرا کام اعراب اور علامات کے مطابق الفاظ کی خواندگی، کلمات کا پڑھنا. تقریباً یہ تینوں کام اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئے. اب یہ چوتھا کام قاعدے کی تفہیم، قواعد کی تفہیم اور اس کا استعمال. اس چوتھے کام کے شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلے تینوں کام قاعدے کے بہت اہم ہیں. ایک بچہ جب تک عربی کلمات پڑھ نہ سکتا ہو وہاں تک قواعد شروع کرانا مناسب نہیں ہے. ایک بچہ میں عربی کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں اور ہم نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد کی تعبیرات رٹاتے رہیں یا مد کے قواعد کی تعبیرات رٹاتے رہیں، حالانکہ بچہ عربی کلمہ پڑھ نہیں سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ بچے کا یہ سال بیکار و خراب ہو جائے گا. اس لیے ہم نورانی مکاتب میں اور مدرسہ تعلیم الاسلام کاپودرا میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ سال اول میں اعراب اور علامات کے بیانات مکمل ہو جائیں اور ایک بچہ عربی کلمہ پڑھنے لگے، پھر اس کے قواعد شروع کیے جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے کسی بچے میں کمزوری رہ گئی اور عربی کلمات پڑھنے میں بچہ کمزور ہے تو جن بیانات میں کمزوری ہے
ہم اس کو پہلے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قواعد تو پاریم میں یا قرآن کریم میں جانے کے بعد ایک بچہ سمجھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے عربی کلمات پڑھنے کی طاقت پیدا نہیں کی اور قواعد کے پیچھے ہم لگ گئے اور بچہ اسی کمزوری کے ساتھ قرآن میں آ گیا کہ وہ عربی کلمات قرآن میں پڑھ نہیں سکتا ہے، قرآنی کلمات پڑھ نہیں سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ناظرہ خوانی میں یہ بچہ کمزور رہے گا، اور پھر آنے والے سالوں میں ہمیں اس کمزوری کو دور کرنے کی مزید محنت کرنی پڑے گی۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر کمزوری دور نہیں ہوئی اور دور کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو جیسے جیسے سال بڑھتے جائیں گے کمزوری میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مکتب میں کمزور بچوں کے سالوں کے اضافے کے ساتھ کمزوری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حالانکہ کمزوری دور ہونی چاہیے تھی، کم ہونی چاہیے تھی، اور تعلیم میں ترقی ہونی چاہیے تھی، سال کے اضافے کے ساتھ تعلیم میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تعلیم کے اضافے کے بجائے کمزوری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ بچے کلمات رٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور رٹی ہوئی تعبیرات بھی سنا رہے ہیں، قواعد بھی رٹے ہوئے بول رہے ہیں، جیسے نار حامیۃ۔ پڑھنے کے بعد بچے بتائیں گے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہائی، اس لیے اظہار ہوگا، لیکن یہی بچہ نارن میں سے اگر میں الف نکال دوں اور یوں کہوں کہ اب پڑھو تو یہ عربی کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ نارن کی تنوین ہٹا دیتا ہوں اور کوئی حرکت لگاتا ہوں تو بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ حامیتن کی اندر سے میں یا کے بجائے با بنا دوں یا اور کوئی ترمیم کرتا ہوں اعراب اور علامات کے اعتبار سے تو یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے، بلکہ بعض جگہ تو ہم نے دیکھا کہ لفظ بھی بول رہا ہے، اس کا قاعدہ بھی بول رہا ہے، قاعدے کی تعبیر بھی بچہ ادا کر رہا ہے، لیکن اس لفظ کے حروف تک بچہ نہیں پہچان سکتا۔ تو محض یہ ٹریننگ کہ کسی لفظ کی آواز کو سنا دیا جاوے اور بچہ اس آواز کو محفوظ کر لے اور اس پر خاص قسم کی تعبیر بچہ بول لے، یہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ قاعدہ سمجھانا ہے اور قاعدے کا استعمال کروانا ہے، بچہ قاعدہ سمجھے اور پھر اپنی سمجھ جو سمجھا ہوا ہے اس کے مطابق قاعدہ استعمال کر سکے۔ مکتب میں ایک اہم مسئلہ اساتذہ کرام کے سامنے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سال دوم کا بچہ ہے جس کی عمر 6 سال یا 5.5 سال ہے۔ اب یہ بچہ اسکول میں ابھی پہلی دوسری میں ہے، کوئی زبان نہیں جانتا ہے، نہ انگلش جانتا ہے، نہ گجراتی جانتا ہے،
نہ اردو جانتا ہے، کوئی زبان نہیں جانتا، تو اس بچے کو قاعدہ کیسے سمجھایا جاوے؟ اکثر اساتذہ کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم قاعدے کی تعبیر جو ہیں وہ بار بار بچوں کو بلواتے ہیں، 10-15 روز تک بچے بار بار بولتے ہیں، جس کی وجہ سے تعبیر یاد ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ ایک طریقہ ہے، لیکن آسان طریقہ کہ جس کی وجہ سے بچہ قاعدہ سمجھ لے، مقام سمجھ لے۔ مثلا نون ساکن کے چاروں قاعدے، اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب، تو یہ مقام اظہار کو سمجھیں، مقام ادغام کو سمجھیں، مقام اخفاء کو سمجھیں، مقام اقلاب کو سمجھیں کہ یہ اظہار کی جگہ ہے اور بچہ اظہار کر لے، یہ ادغام کی جگہ ہے اور ادائیگی اس کی درست ہو اور وہ ادغام کر لے، ادغام میں بلا گنہ ہو یا ادغام میں مال گنہ ہو، اس کی ادائیگی درست ہو، وہ مقام سمجھ رہا ہو۔ اس طرح وہ اخفاء کے مقام کو سمجھیں کہ یہ اخفاء کا مقام ہے، یہاں اخفاء ہوگا اور اخفاء کر لیں، یہ اقلاب کا مقام ہے اور اقلاب پر کر لیں، اس کے مطابق بچہ پڑھ سکیں، اس کی طاقت پیدا کرنا ہے، چاہے تعبیر بولنے میں غلطی ہو جائے۔ لہذا یہاں لکھا ہے کہ ایک بچہ کوئی زبان نہیں جانتا، اس کو آسانی کے ساتھ قواعد ذہن نشین کرانے کا یہ عمدہ طریقہ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا کہ ایک بچہ کوئی زبان نہیں جانتا ہے اور نہ ہمیں بورڈ پر کسی قاعدے کو لکھنے کی ضرورت ہے، پھر کس طرح ہم قاعدہ سمجھا سکیں، اس کا ایک بہتر طریقہ ہے۔ چنانچہ ہمارے نورانی مکاتب میں اور مدرسہ تعلیم الاسلام کاپودرا میں دوستوں کا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح کا ایک نقشہ بورڈ پر بناتے ہیں۔ چنانچہ یہ نقشہ نورانی قاعدہ بھی موجود ہے، دیگر قواعد میں بھی ایک نقشہ بنا ہوا ہے، لیکن اساتذہ اس کو سرسری طور پر پڑھا دیتے ہیں، بن بن، بن بن، بن بن، اور بچے بھی کھیلتے کھیلتے بغیر دیکھے ہوئے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں بن بن، بن بن، بن بن۔ ہمارے یہاں اس کے بجائے یہ نقشہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلیک بورڈ پر ایک نقشہ اس طرح بنائیں اور سمجھائیں، چند امور سمجھانے ہیں۔ مثلا پہلے 2 کام کہ تنوین اور نون ساکین کی آواز یکساں ہوتی ہے، دونوں میں صرف لکھنے کے اعتبار سے اور ہجے میں فرق ہیں، دونوں کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں بچوں کو سمجھانی ہے۔ ان سے کہا جائے پہلے پڑھو بن، اس کی ہجے کرو با 2 زبر بن، اب اس کو پڑھو بن، اس کی ہجے کرو با نون زبر بن، تو دیکھو تنوین میں اور نون ساکن میں ہجے کے اعتبار سے فرق ہوا۔ اس کی ہجے ہوئی با 2 زبر بن اور اس کی ہجے ہوئی با نون زبر بن، اور لکھنے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہوا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن دونوں کی آواز اور ادائیگی ایک ہیں۔ مثلا تنوین کی آواز ہے بن اور نون ساکن کی آواز بھی ہے بن، تو دونوں کی آواز ایک ہے، دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بچوں کو سوال کریں کہ کس اعتبار سے فرق ہے تنوین اور نون ساکن میں، لکھنے کے اعتبار سے، ہجے کے اعتبار سے۔ اچھا دونوں کی آواز کیسی ہے؟ ایک جیسی ہیں،
ادائیگی کے اعتبار سے اور آواز کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے؟ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھانے کے بعد تیسری بات سمجھائیں کہ نون ساکین اور تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے، اور چوتھی بات ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو گننا کہتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں سمجھانی ہیں۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں ذرا پڑھو بن، اور تمہارے ناک پر ہاتھ رکھو، ناک دباؤ اور پڑھو، تو بچے پڑھیں گے بن، آواز نہیں نکلے گی۔ کہا پڑھو اب ہاتھ چھوڑ کر بن۔ دیکھو تنوین کی آواز، تنوین کے ادا کرتے وقت آواز ناک میں جاتی ہے، اس طرح نون ساکن کے ادا کرتے وقت بھی آواز ناک میں جاتی ہے۔ تو تنوین کے ادا کرتے وقت آواز کہاں جائے گی؟ ناک میں جائے گی۔ نون ساکن کے ادا کرتے وقت آواز کہاں جائے گی؟ ناک میں جائے گی۔ تو تنوین کی آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو گننا کہیں گے۔ نون ساکین کی آواز کو تھوڑی ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو گننا کہیں گے۔ گننا کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکین کی آواز یا تنوین کی آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھنا۔ تنوین یا نون ساکین کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر ناک میں رکھنے کو گننا کہتے ہیں۔ کتنی دیر رکھیں گے؟ تھوڑی دیر سے مراد کا ایک الف کی مقدار، تو گننا کی مقدار ایک الف ہے، تو تنوین میں گننا ہوگا ایک الف کے مقدار، نون ساکن میں گننا ہوگا ایک الف کے مقدار۔ یہ اخیر کا جو نتیجہ ہے وہ بچوں کے سامنے آیا کہ تنوین میں گننا ہوتا ہے، نون ساکن میں بھی گننا ہوتا ہے، گننے کی مقدار ایک الف ہے۔ تنوین اور نون ساکن میں لکھنے کے اعتبار سے اور ہجے کے اعتبار سے فرق ہیں، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ تنوین میں بھی گننا ہوتا ہے اور نون ساکن میں بھی گننا ہوتا ہے، اور گننا کی مقدار ایک الف ہے۔ تو یہ چند امور پہلے سمجھانے ہیں، اور اس میں سوالات ہم کرتے رہیں کہ گننا کس کو کہتے ہیں، گننا کی مقدار کتنی ہے۔ بچے جواب دیں نون ساکن اور تنوین کی آواز ناک میں لے جا کر رکھنے کو گننا کہتے ہیں، تو ہم پھر سوال کو الٹ دیں گے، نون ساکین اور تنوین کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ بچے کہیں گننا کہتے ہیں، تو گننا کس کو کہتے ہیں؟ پھر تنوین اور نون ساکین کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ گننا کی مقدار کتنی ہے؟ یہ چند سوالات کر کے یہ پانچوں امور بچوں کو ذہن نشین کرا دیں۔ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ نون ساکن میں گننا ہوتا ہے اور تنوین میں بھی گننا ہوتا ہے۔ اب ہم چاروں قاعدوں کو اس طرح پانچ امور سمجھانے کے بعد سمجھائیں گے۔ مثلا پہلا قاعدہ ہے اظہار کا، اس میں پہلے پانچوں امور کے بعد مزید کچھ کام کرنے ہیں، جیسے یہاں لکھا ہے کہ چار کام مد نظر رہیں، یعنی استاد کو چار کام کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلے دو کام مثلا اظہار کے معنی بتائیں، نمبر دو یہ بتائیں کہ اظہار کب ہوگا، آسانی کے لیے اظہار کی علامات بتائیں کہ اظہار کی دو علامات ہیں، تنوین یا نون ساکن، اور اس کے بعد حروف حلقی ہو۔ یہ دونوں باتیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچوں کے ذہن نشین کرائی جائے۔ اظہار کے معنی کیسے بتائیں اور یہ کیسے بتائیں کہ اظہار کب ہوگا، اس کی علامات کیسے بتائیں گے، اور یہ قاعدہ کیسے ذہن نشین کرائیں گے، انشاءاللہ آگے ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کاپودرا مدرسہ تعلیم الاسلام میں ہم اظہار کا قاعدہ اس طرح سمجھاتے ہیں کہ بورڈ کے ایک کنارے پر ایک طرف حروف حلقی لکھ دیے جاتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح حروف حلقی لکھیں اور پہلے بچوں کے پاس پڑھوائیں کہ بھئی یہ 6 حروف پڑھو، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو حروف
حلقی کہا جاتا ہے۔ اب سوال کرو کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں ذرا پڑھو تو، کسی ایک بچے کو کھڑا کرے، مثلا آپ نے خالد کو کھڑا کیا، ذرا کھڑے ہو جاؤ خالد، پڑھو 6 حروف، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ پھر سوال کرو یہ 6 حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ مختلف بچوں کے پاس پڑھائیں، انشاءاللہ یہ 6 حروف حلقی بچوں کو یاد ہو جائیں گے۔ اس کو مٹا نہ دیں بلکہ ایک کنارے پر چھوڑ دیں۔ اور اب بچوں کو سوال کریں کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا ہوتا ہے؟ گنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن کی آواز کہاں جاتی ہے؟ ناک میں جاتی ہے۔ تنوین کی آواز کہاں جاتی ہے؟ ادا کرتے وقت ناک میں جاتی ہے۔ تو تنوین میں کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا۔ نون ساکن میں کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا۔ اب سمجھائیں کہ نون ساکین اور تنوین میں گنہ ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں نے بتایا، لیکن اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آوے، یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آوے تو گنہ نہیں ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز ناک میں نہیں جائے گی، بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ تنوین کی آواز ناک میں نہیں جائے گی، بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حمزہ آوے تو بغیر گنہ کے پڑھنا، تنوین کے بعد ہا آوے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے، تنوین کے بعد عین آوے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے، تنوین کے بعد ہا آوے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے، تنوین کے بعد غین آوے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے، تنوین کے بعد خا آوے تو بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد اگر حمزہ آوے تو گنہ نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد ہا آوے تو گنہ نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد عین آوے تو گنہ نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد ہا آوے تو گنہ نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد غین آوے تو گنہ نہیں ہوگا، نون ساکن کے بعد خا آوے تو گنہ نہیں ہوگا۔ لہذا سمجھائیں کہ نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو گنہ نہیں ہوگا، بلکہ بغیر گنہ پڑھیں گے۔ امثلہ سے یہ بات ذہن نشین کرائیں، یہ بات سمجھائیں اور ادائیگی سکھائیں۔ چنانچہ اب ایک ایک مثال لے کر اس کو سمجھایا جاوے۔ حروف حلقی تو ایک طرف لکھے ہوئے چھوڑ دیے جاوے۔ مثلا دیکھو یہاں کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آیا ہو، یا ہا آئی ہو، یا عین، یا ہا، یا غین، یا خا، تو اظہار تو گنہ نہیں ہوگا۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد یہ 6 حروف آوے تو گنہ نہیں ہوگا۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد یہ حروف آوے تو گنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اگر یہ حروف آوے تو گنہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو میں بورڈ پر ایک مثال لکھتا ہوں۔ مثلا پہلے ہم لکھیں کفوون، بچوں کے پاس پڑھائیں کہ چلو اس کو پڑھو کفوون، اور پھر دوسرا لفظ لکھیں احدن، پھر اس دوسرے لفظ کو پڑھائیں احدن، اور اب سوال کریں میں دونوں کو ملا دیتا ہوں تو دیکھو تنوین میں گنہ ہوتا ہے، لیکن میں دونوں کو ملا کر پڑھوں تو گنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ آیا، اس لیے بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ چنانچہ اس کو پڑھیں گے کفوون احدن، کفوون احدن، کفوون احدن۔ اگر میں اس میں گنہ کروں کفوون احدن تو یہ غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ میں پڑھ سکتا ہوں لیکن یہ پڑھنا غلط ہے، کیونکہ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، تنوین میں گنہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے جیسے یہاں حمزہ آیا ہے تو پھر بغیر گنہ کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہاں کی مثال سلام ہی، سلام ہی، اگر میں یہاں 2 پیش کی تنوین کے بعد ہا آئی ہے حروف حلقی میں سے نمبر 2 پر گنہ کروں سلام ہی، سلام ہی، تو یہ غلط ہوگا، گنہ نہیں کر سکتا ہوں، کروں گا تو یہ پڑھنا غلط ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ کہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے ہا آئی ہے۔
اسی طرح تیسری مثال ہے، دیکھو قرآنً عربیًا، دیکھو دو زبر کی تنوین ہے، قرآنً اس میں گنہ ہوتا تھا، لیکن جب حروف حلقی میں سے یہاں عین آئی ہے تو یہاں گنہ نہیں ہوگا بلکہ بغیر گنہ پڑھیں گے، قرآنً عربیًا۔ اسی طرح چوتھی مثال ہے عطاءً، عطاءً حسابا، عطاءً حسابا، یہاں کہیں گے دیکھو عطاءً، تھوڑا کھینچوائیں، ابھی مد کا قاعدہ آیا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کہیں گے ذرا کھینچ کر پڑھو۔ اب دیکھو دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں حروف حلقی میں سے ہا آئی ہیں، لہذا یہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اجر غیر، دو پیش کی تنوین کے بعد یہاں پر غین آئی ہے، لہذا یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، گنہ کر کے پڑھو اجر غیر تو غلط ہوگا۔ ذرۃ خیرا، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے خا آئی جو اخیر میں ہے، اس لیے بغیر گنہ پڑھیں گے، گنہ کے ساتھ پڑھنا صحیح نہیں ہے، گنہ کے ساتھ پڑھنا غلط ہوگا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر گنہ کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح تنوین کی مثالوں کے بعد نون ساکن کی مثالیں لے لیں، مثلا یہاں نون ساکن میں دیکھو، یہاں نون ساکن ہے ان، 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 یہاں ہے ومن، ومن، تو دیکھو یہاں ان نون ساکن میں گنہ ہوتا تھا لیکن اس کے بعد امری، یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے، اس لیے نون ساکن میں گنہ نہیں ہوگا، بغیر گنہ پڑھیں گے۔ عن امری، ومن ہدمہا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے ہا آیا ہے، اس لیے یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، اگر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ من علقین، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے تو یہاں گنہ نہیں ہوگا، بغیر گنہ کے پڑھیں گے، گنہ کے ساتھ پڑھنا غلط ہے، میں یوں پڑھوں من علقین تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے ومن حولہ، نون ساکن کے بعد ہا آئی ہے اس لیے یہاں گنہ نہیں ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد غین آئی ہے من غل تو یہاں گنہ نہیں ہوگا۔ من خوف، نون ساکن کے بعد یہاں حروف حلقی میں سے خا آئی اس لیے یہاں گنہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہاں 6 مثالیں الگ الگ آپ لے آئے نون ساکن کی اور بچوں کو قاعدہ سمجھایا کہ یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے تو گنہ نہیں ہوتا ہے، اور پہلے والے صفحے میں آپ نے سمجھایا کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے تو گنہ نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح بھی آپ کروا سکتے ہو کہ بھئی چلو دو زیر کی تنوین کے بعد حمزہ پر زبر لگا کے پڑھو بن ا، اچھا گنہ کر کے پڑھو بن ا، یہ صحیح ہوگا کہ غلط؟ غلط ہے۔ چلو دو زیر کی تنوین کے بعد زید تم ہا کے اوپر زبر لگا کے پڑھو بن ہا، گنہ کر کے پڑھو بن ہا، صحیح ہے کہ غلط؟ غلط ہے۔ تو اس طرح چند باتوں سے بچوں کو پہلے یہ سمجھانا ہے، ان کے ذہن میں یہ اتارنا ہے کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آوے تو تنوین میں گنہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو گنہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہو جاوے اور امثلہ میں بچے ہم کو برابر بتا دیں کہ یہاں گنہ نہیں ہوگا، اور یہ سمجھ جاویں کہ یہ مقام بغیر گنہ کے پڑھنے کا ہے، یہ جگہ بغیر گنہ، یہ جگہ میں گنہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ بھئی گنہ نہیں ہوگا، بغیر گنہ پڑھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو بچے جواب تو نہیں دے پائیں گے، تو ہم ان کو سمجھائیں گے کہ بغیر گنہ پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں، بغیر گنہ پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ تو نون ساکن میں اور تنوین کی آواز میں اگر ہم گنہ نہ کریں بلکہ بغیر گنہ پڑھیں تو یہ نون ساکن کا اظہار ہوگا، تنوین کا اظہار ہوگا۔ اگر تنوین کی آواز میں ہم گنہ نہ کریں تو تنوین کا اظہار ہوگا، اور نون ساکن میں اگر ہم
گننا نہ کریں تو یہ نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اب چاہے آپ سمجھاؤ، دیکھو یہاں پر کفوا احد، اس میں دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے تو یہاں تنوین کا اظہار ہوگا۔ سلام ہی، اس میں دو پیش کے بعد تنوین کے بعد ہا ہی ہیں تو یہاں دو پیش کی تنوین میں اظہار ہوگا۔ قرآنا عربیا، یہاں دو زبر کے بعد جو ہیں حروف حلقی کے 6 حرف میں سے عین آئی ہے، اس لیے یہاں دو زبر کی تنوین کا اظہار ہوگا۔ ذرۃ خیرا، یہاں دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے خائی ہیں، اس لیے یہاں دو زیر کی تنوین کا اظہار ہوگا۔ اس طرح یہاں نون ساکن کی مثالوں میں بھی قاعدہ آپ سمجھا سکتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ آئی ہیں، اس لیے یہاں نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ من خاف، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے خا آئی ہیں، اس لیے یہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اگر نون ساکن میں گننا کر کے پڑھیں تو غلط ہے، من خاف صحیح نہیں ہوگا، یا نون ساکن کا اظہار کرنا ہے۔ من خاف کیوں اظہار کریں گے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے خائی ہے۔ تو یہ باتیں اب آپ سمجھائیں کہ اظہار کے معنی بتائیں، اور اب یہاں دوسری چیز بتائی ہے کہ اظہار کب ہوگا یہ بتائیں، آسانی کے لیے اظہار کی علامت بتائیں۔ اظہار کی 2 علامات ہیں، تنوین یا نون ساکن ہو اور ان کے بعد حروف حلقی ہو۔ امثلہ میں یہ بات آپ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو آپ کو 2 چیزیں دیکھنی ہیں، ایک تو نون ساکن و تنوین ہے یا نہیں، اور اس کے بعد حروف حلقی ہے یا نہیں۔ دیکھو یہاں تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی ہیں، یا نون ساکن ہے ان کے بعد حروف حلقی ہیں۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہو یا تنوین کے بعد حروف حلقی ہو تو اظہار ہوگا۔ جیسے من غل، اس میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہیں اس لیے اظہار ہوگا، اور یہاں اجر غیر، اس میں تنوین کے بعد حروف حلقی ہیں اس لیے تنوین کا اظہار ہوگا۔ دو نشانیاں آپ یاد رکھو، تنوین ہو یا نون ساکن ہو پہلے نشانی، اور اس کے بعد حروف حلقی ہو۔ اگر میم ساکن کے بعد حروف حلقی آوے یا کسی اور حرف ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو وہاں پر اظہار نہیں ہوتا ہے، وہاں گننا نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ نون ساکن کا ہے، تنوین کا ہے، تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی تنوین ہے یا نہیں، چاہے 2 زبر کی تنوین ہو، 2 زیر کی تنوین ہو، 2 پیش کی تنوین ہو، اور یہ دیکھو کہ نون ساکن ہے یا نہیں، اس کے بعد حروف حلقی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں یہاں پر اظہار ہوگا۔ چنانچہ یہاں پر ساری باتیں ہو گئی، تو امثلہ سے قاعدہ ذہن نشین کرائیں۔ یہ لکھا ہے، مثالیں تو ہم نے تنوین کی 6 مثالیں دی، اور اسی طریقے سے نون ساکن کی 6 مثالیں بورڈ پر حل کروائی ہیں اور قاعدہ ذہن نشین کرایا ہے۔ پھر بھی جو قاعدے میں مثالیں ہیں اور امثلہ ہے، چاہے وہ معلم الاطفال ہو، چاہے بچوں کا تحفہ حصہ ثانی ہو آپ کے سامنے، یا اور کوئی قاعدہ ہو، قاعدے کی 2-4 مثالیں بورڈ پر آپ حل کروانے کے بعد باقی مثالیں بچوں کو خود حل کرنے دیں، ان سے کہیں کہ ان مثالوں کو حل کرو اور پڑھو، اور اس میں قاعدہ بولو، قاعدہ سمجھو اور قاعدہ بولو، اور پھر چوتھا کام ہے اظہار کی ادائیگی سکھائیں، بتائیں کہ یہاں گننا نہیں کرنا ہے اور بغیر گننا کے آواز ظاہر کر کے پڑھنا ہے، تو اس کی ادائیگی درست کرانا ہے۔ اظہار کے ساتھ دیگر قواعد جو ماہ سبق میں گزرے ہیں اس کا اجرا کروائیں۔ مثلا یہاں پر جو مثالیں ہم نے دی ہے، جیسے یہاں پر اجر غیر، تو یہ مثالیں آ گئی، تو قلقلہ کا بیان اگر آگے آ گیا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوا۔ اسی طرح غیر میں یا لین ہے تو یہاں سوال ہوگا کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوا۔ ذرۃ خیرا، تو یہاں یا لین ہے، کون سا قاعدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآنا عربیا، تو یہاں را ساکن پور ہوگی یا باریک ہوگی۔ سلام ہی، تو یہاں الف کیسا ہے، الف مدہ ہے۔
تو اس طریقے سے حسابن، تو حساب میں الف مدہ ہے، تو اس طرح دیگر قواعد جو آگے ما سبق میں گزرے ہیں، حصہ اول میں معلم الاطفال حصہ اول میں، یا بچوں کا تحفہ حصہ اول میں، یا نورانی قاعدہ حصہ اول میں، یا کسی قاعدے میں جو ما سبق میں قواعد گزرے ہیں ان قواعد کا بھی بچوں کے پاس اجرا کروانا ہے۔ چنانچہ یہاں اظہار کے ساتھ دیگر قواعد جو ما سبق میں گزرے ہیں اس کا اجرا کروائیں، اس کے متعلق بھی سوال کریں۔ اور ایک اہم بات یہاں لکھی ہے کہ جماعت بنا کر آپس میں سوالات کا بچوں کو مکلف بنائیں۔ اظہار کی چند مثالیں بورڈ پر حل کروانے کے بعد قاعدے کی مثالیں بچوں کے پاس خود حل کروائیں تاکہ قاعدے کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی استعداد بچوں میں پیدا ہو سکے۔ ہم خود پڑھا نہ دیں۔ ہمارے نورانی مکاتب کی ترتیب یہ ہے کہ اندر کے جو کلمات ہیں استاد ایک ایک دو دو کلمات لے کر پڑھا کر سبق نہیں دیتا، بلکہ بچوں کے پاس خود حل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو خود مکلف بنایا جاتا ہے کہ اب جو دیگر کلمات ہیں چند ہم نے سمجھا دی ہیں، باقی کو تم اس کے مطابق خود پڑھنے کی کوشش کرو تاکہ بچوں میں استعداد پیدا ہو، خود چل سکتا ہو، چلنے کے قابل ہو، اس کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں جو ہم نے کہا جماعت بنا کر آپس میں سوالات کا مکلف بنائے، تو ہم بچوں کو اس طرح سکھاتے ہیں۔ مثلا دیکھو یہاں پر حسابن عطاءن حسابن، یہ دو مثال لکھی ہوئی ہیں۔ اب بچے کو ہم کہتے ہیں کہ تم ان سے الٹا سوال کرو کہ حسابن کو پہلے پڑھیں اور عطاءن کو بعد میں پڑھیں، تو کون سا قاعدہ بنے گا؟ یعنی حسابن پہلے ہو اور اس کے بعد عطاءن ہو، یہاں میں عطاءن لگا دوں تو کون سا قاعدہ بنے گا؟ تو بچہ اس طرح جب سوال کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس مثال کو بچہ سوچے گا کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آئی ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔ تو یہ ایسے سوالات سوچ کر بچوں کو دوسروں کو اس طرح کا سوال کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر ذرۃ خیرن، تو یہ سوال کر سکتا ہے خیرن کے بعد میں ذرۃ لگاؤں تو یہاں پر اظہار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہیں گے یہ اظہار نہیں ہوگا، چونکہ حروف حلقی میں سے 6 حرف میں سے یہ دال نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار نہیں ہوگا۔ تو دوسرا بچہ اس طرح جواب دے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اگر ہم اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور اس طرح سوال کرنا سکھاتے ہیں کہ تم آپس میں اس طرح کے ایک دوسروں سے سوال کرو، تو بہت آزادانہ طور پر ایک دوسرے کو سوال کرتے ہیں، ان سے ان کی سوچنے کی طاقت بڑھتی ہے اور فہم ان میں پیدا ہوتی ہے، قاعدے کی سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچہ کہتا ہے چلو کفون کے بعد اجرن لگاوے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے، یا خیرن کے بعد اجرن لگاؤ، یا اجرن کے بعد خیرن لگاؤ، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس طرح کے بچے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے کہا تھا ما سبق مجلسوں میں کہ بچوں کی اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، پہلا حصہ سمجھانے میں، دوسرا حصہ بورڈ پر استعمال میں، اور تیسرا حصہ مشق میں۔ تو جب ہم مشق میں ان کو بٹھائیں حلقوں میں، تو ذہین بچوں کو اس طرح مکلف کریں کہ تم اپنے ساتھیوں کو اس طرح سوال کرو۔ چنانچہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح یہ سوال کرتے ہیں، پہلے ہم سوال سکھا دیں، ایک 2-4 مرتبہ ہم ایسے سوال ان سے کریں، تو پھر اس کے مطابق بچے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے ان کی ذہنی ورزش ہوتی ہے، سمجھ بڑھتی ہے، ان کی فہم کو استعمال کیا جاتا ہے، غور و فکر کے یہ عادی بنتے ہیں۔ تو تقریباً اظہار کے بیان میں جو سارے امور ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک ترتیب ہے جس کا نام جو ہے، ایک ترتیب ہے جس کو ہم تقابلی ترتیب کہتے ہیں، کہ تقابلی انداز میں قاعدہ سمجھانا ہے۔ چونکہ ابھی اظہار کا بیان ہی ہوا ہے، جب آگے دوسرے قواعد ہوں گے تو میں انشاءاللہ وہ تقابلی طریقہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو آنے والی مجلس میں انشاءاللہ ادغام کا بیان اور اس کے بعد اخفاء اور اقلاب کا بیان ذکر کریں گے، اور وہ جو تقابلی طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ابھی صرف اتنا کہ بچوں کو جو ایسے ہم نے یہاں پر مکلف بنایا ہے کہ بھئی آپ آپس میں ایک دوسرے کو سوال کرو، تو یہی تقابلی طریقہ ہی سمجھ لو کہ خیرن کو
آپ ذرتین خیرن میں خیرن کو نمبر 1 کر دو، ذرتین کو نمبر 2 کر دو، یعنی ذرتین کو یہاں لگاؤ تو خیرن کے بعد ذرتین آوے تو یہاں اظہار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہی ایک تقابلی طریقہ ہے. یہاں چونکہ اخفا ہوتا ہے، جب تک دوسرے قواعد آئیں گے نہیں وہاں تک یہ تقابلی طریقہ سمجھانا تھوڑا دشوار ہے. انشاءاللہ آنے والی مجلس میں تقابلی طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد